اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھے میں ہم آپ کی خدمت میں صحیفہ کربلا، جو کربلا کے عنوان سے بہت ہی عظیم کتاب، ترتیب اور ایک دوسرے کے ساتھ واقعات کے ربط کے اعتبار سے بہت عمدہ کتاب ہے۔ اس سلسلے میں ہم کتاب پڑھ کے ہی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے جوانوں کو کتاب پڑھنے کا سلیقہ اور کتاب سے دلچسپی پیدا ہو، اور چونکہ کتاب سے جب انسان کو دلچسپی پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ بہت دور تک انسان گمراہی سے محفوظ ہو جائے گا، نہ کسی کے بیان میں آئے گا اور نہ ہی کسی کے کہنے میں آئے گا۔ اور پھر چونکہ انسان ریسرچ میں لگ جائے گا، اور امام علی علیہ السلام سے کسی نے معلوم کیا کہ حق اور باطل میں کتنا فرق ہے، تو امام نے کہا 4 انگشت کا، یعنی جو کان سے سنا وہ باطل اور جو آنکھ سے دیکھا وہ حق۔ تو اس اعتبار سے جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کتاب میں مطالعہ کریں گے تو حق تک ہماری رسائی ضرور ہو جائے گی۔ پچھلی گفتگو ہماری پیج نمبر 225 سے پیج نمبر 242 تک آپ کی خدمت میں ہم نے بات کو پیش کر دیا تھا۔ آج ہماری گفتگو الحمدللہ پیج نمبر 242 سے پیج نمبر 252 تک آپ کی خدمت میں گفتگو کو پیش کریں گے۔ آئیے بسم اللہ۔ بات یہاں تک شروع ہو چکی تھی کہ جب لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے عزت اور احترام اور خداوند عالم کی بارگاہ میں آپ کے قرب کو دیکھا اور آپ کی عظمت کو دیکھا تو بہت سے لوگ آپ سے مقابلہ کرنے کے بجائے کربلا کے میدان کو چھوڑ کے چلے گئے، یعنی دشمن کے گروہ میں سے۔ اور بات یہاں تک ہو رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور میں ایک خطبہ دیا تھا جس میں اپنے اصحاب و انصار سے کہا تھا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ لوگ فقط مجھے چاہتے ہیں اور یعنی فقط میرے دشمن ہیں، اگر میں ان کے ہاتھ آ جاؤں گا تو یہ تم سے کوئی سروکار نہیں رکھیں گے۔ یہاں تک ہم نے گفتگو کو پیش کر دیا تھا۔ آج یہیں سے گفتگو کو پھر آگے پیش کرتے ہیں، جس میں یہ بھی بات ہو گئی تھی کہ اصحاب و انصار نے اپنے اپنے نظریات اور اپنے اپنے جملے اور دلیرانہ اور شجاعانہ انداز میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں کہا تھا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم تو زندہ رہیں اور آپ ہمارے سامنے دنیا سے رخصت ہو جائیں، شہید ہو جائیں، آپ کے بعد جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں زہیر بن قین کا خطبہ۔ زہیر بن قین دشمن کے لشکر کے پاس گئے، گھوڑے پر سوار تھے، جنگی لباس پہنے ہوئے تھے۔ دشمن کے لشکر کو مخاطب کر کے کہا، اے کوفیو، خدا کے عذاب سے ڈرو۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے بھائی کو نصیحت کرے، اور جب تک ہمارے درمیان جنگ نہیں ہوتی اس وقت تک تم بھائی بھائی ہو اور ہم بھائی بھائی ہیں، اور ہم سب کا دین ایک ہی ہے۔ ہاں، جب جنگ کی نوبت آ جائے گی تو تم ایک امت اور ہم دوسری امت ہو جائیں گے۔ خدا نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں معرض امتحان میں قرار دیا ہے تاکہ آزمائے جائیں۔ تمہیں اس خاندان کی مدد کرنے اور یزید و عبید اللہ بن زیاد کا ساتھ چھوڑنے کی دعوت دیتا ہوں، کیونکہ تم نے ان کی حکومت میں بد کرداری اور قاریوں کو قتل کرنے اور دار پر چڑھانے کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اس کا واضح ثبوت حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کا قتل ہے۔ عمر بن سعد نے زہیر کو برا بھلا کہا اور عبید اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اس کے لیے دعا کی اور کہا، ہم یہاں سے حسین اور ان کے اصحاب کو قتل کیے بغیر نہیں جائیں گے یا انہیں عبید اللہ کے پاس لے جائیں گے۔ زہیر نے کہا، خدا کے بندو،
ابن زیاد کی بنسبت فرزند زہرا محبت اور نصرت کا زیادہ مستحق ہے۔ اگر تم ان کی نصرت نہیں کر سکتے تو ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو اور انہیں چھوڑ دو، جو یزید چاہے گا ان کے حق میں کرے گا۔ قسم اپنی جان کی، یزید تم سے حسین کے قتل کے بغیر راضی نہیں ہو جائے گا۔ اسی اثنا میں شمر نے زہیر کی طرف تیر چلایا اور کہا، خاموش، خدا تمہاری زبان بند کرے، تم نے ہمیں بہت رنج پہنچایا۔ زہیر نے شمر کے جواب میں کہا، اے بدو کے بچے، میں نے تجھ سے کچھ کہا؟ تو صرف ایک حیوان ہے۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ تو کتاب خدا کی 2 آیتیں بھی یاد ہوں گی، تجھے روز قیامت رسوائی اور خدا کے دردناک عذاب کی بشارت ہو۔ شمر نے کہا گھنٹے بھر بعد خدا تمہیں اور تمہارے امام کو قتل کر دے گا۔ زہیر نے کہا، تم مجھے موت سے ڈراتا ہے، خدا کی قسم، حسین کے ساتھ شہادت پانا میری نظروں میں اور تمہارے ساتھ حیات ابدی سے بہتر ہے۔ اس کے بعد زہیر نے دوسرے لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا، اے خدا کے بندو، تم اس بدخصلت آدمی کے فریب میں نہ آؤ۔ خدا کی قسم، اس گروہ کو رسول کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ جو ان کے بیٹوں اور اہل بیت کا خون بہائے گا، ان کے انصار کو قتل کرے گا۔ اس کے بعد امام حسین کے اصحاب میں سے ایک نے آواز بلند کی، اے زہیر، واپس آ جائیے۔ امام حسین فرماتے ہیں، قسم اپنی جان کی، تم نے مومن آل فرعون کی طرح نصیحت کی۔ تم نے اس نصیحت سے جو کہ گمراہوں کو کی ہے اپنا فریضہ بھی انجام دیا اور انہیں صراط مستقیم کی دعوت بھی دی تاکہ اس کا کوئی فائدہ پہنچ سکے۔ خطبہ بریر بن خزیر نے فوج کوفہ سے گفتگو کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کی۔ آپ نے اجازت مراحمت کی اور فوج کے پاس گئے اور کہا، اے لوگوں، خدا نے رسول کو مبعوث کیا، انہوں نے لوگوں کی توحید اور یکتا پرستی کی دعوت دی۔ وہ بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے، وہ جنت کی بشارت دیتے اور جہنم سے ڈراتے تھے۔ آپ انسانوں کی راہ کے لیے مشعل فروزہ تھے۔ یہ فرات کا پانی ہے، اسے بیابان کے حیوانات بھی پیتے ہیں، لیکن تم فاطمہ بنت رسول کے فرزند کو نہیں پینے دیتے۔ کیا یہی اجر رسالت ہے؟ محمد بن ابی طالب نے نقل کیا ہے کہ دشمن کی فوج اپنی سواریوں پر سوار ہوئی، امام حسین بھی اپنے اصحاب کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ بریر ان سب میں آگے تھے۔ امام حسین نے فرمایا، اس گروہ سے بات کرو۔ بریر آگے بڑھے اور کہا، اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تمہارے سامنے یہ رسول کے آل ہیں، یہ پیغمبر کے بیٹے بیٹیاں اور حرم ہیں، ان کے بارے میں تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم انہیں عبید اللہ بن زیاد کے حوالے کریں گے تاکہ وہ ان کے بارے میں فیصلہ کرے۔ بریر نے کہا، کیا تمہیں یہ قبول نہیں ہے کہ وہ جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس چلے جائیں؟ کوفے والو، وائے ہو تم پر، کیا تم نے اپنے خط اور عہد کو فراموش کر دیا؟ خدا تمہیں سمجھے، تم رسول اللہ کے اہل بیت کو بلاتے ہو اور ان پر فدا ہونے کا عہد کرتے ہو، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو انہیں عبید اللہ کے حوالے کرتے ہو اور ان پر فرات کا پانی بند کرتے ہو۔ حرمت رسول اللہ کا تم نے کیا پاس و لحاظ کیا؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ قیامت کے روز خدا تمہیں سیراب نہ کرے، تم بہت برے لوگ ہو۔ فوج کوفہ میں ایک نے کہا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ بریر نے کہا، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے تمہارے بارے میں میری بصیرت میں اضافہ کر دیا۔ پاننے والے، میں تیری بارگاہ میں اس گروہ کے اعمال سے بیزار ہوں۔ اے اللہ، ان کے درمیان اپنا خوف و ہراس پھیلا دے، اور جب وہ تیری بارگاہ میں پہنچے تو ان پر قہر نازل فرما۔ جب عمر بن سعد حسین سے جنگ کے لیے اپنی فوج کو تیار کر چکا، پرچم گاڑ دیے اور فوج کا میمنہ و میسرہ منظم کر چکا، تو قلب لشکر کے سپاہیوں سے کہا، ثابت قدم رہو اور حسین کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام فوج کوفہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور فرمایا، خاموش ہو جاؤ، لیکن وہ خاموش نہ ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا، وَيْلَكُمْ مَا عَلَيْكُمْ أَن تُنصِتُوا إِلَيَّ فَتَسْمَعُوا قَوْلِي وَإِنَّمَا أَدْعُوكُمْ إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ فَمَنْ آتَانِي كَانَ مِنَ الْمُرْشَدِينَ وَمَنْ عَصَانِي كَانَ مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَكُلُّكُمْ عَاصٍ لِأَمْرِي غَيْرُ مُسْتَمِعٍ
قولی فقد ملئت بطونکم من الحرام وطب علی قلوبکم ویلکم الا تنصرون الا تسمعون۔ خدا تمہیں سمجھے، اگر تم میری بات سن لو گے تو تمہارا کیا بگڑ جائے گا؟ میں تمہیں صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہوں۔ جو میری اطاعت کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ ہلاک ہوگا۔ تم سب میرے فرمان سے سرکشی کرتے ہو اور میری باتوں پر کان نہیں دھرتے، کیونکہ تمہارے پیٹ حرام مال سے بھرے ہوئے ہیں، اور میں تمہارے دلوں پر بدبختی و شقاوت کی مہر لگ چکی ہے۔ وائے ہو تم پر، کیا تم خاموش نہیں ہوں گے اور میری بات نہیں سنو گے؟ اس پر عمر بن سعد کے ساتھیوں نے آپس میں ایک دوسرے پر ملامت کی اور کہنے لگے ان کی بات سنو۔ امام حسین کا دوسرا خطبہ۔ جب دشمن کی فوج خاموش ہو گئی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے گروہ، خدا تمہیں ہلاکت و مصیبت میں مبتلا کرے۔ تم نے ہمیں فریاد اور عاجزی سے پکارا تاکہ ہم تمہاری فریاد کو پہنچے، اور ہم جلدی سے تمہاری فریاد رسی کے لیے آ گئے تو تم وہی تلوار ہمارے اوپر کھینچ لی جو تم نے ہمارے ہاتھوں میں دی تھی، اور تم نے وہی آگ ہمارے لیے بھڑکائی جو ہم نے اپنے اور تمہارے دشمنوں کے لیے روشن کی تھی۔ اپنے دوستوں سے جنگ اور اپنے دشمنوں کی نصرت کے لیے کھڑے ہو گئے ہو، اگرچہ نہ وہ تمہارے درمیان انصاف کرتے ہیں اور نہ تم ان سے کسی بھلائی کی توقع رکھتے ہو، اور یہ سب اس صورت میں ہے کہ ہم سے ایسی کوئی چیز صادر نہیں ہوئی جس کی پاداش ہم میں سے ایسی دشمنی کی جائے اور ہم پر حملہ کیا جائے خدا تمہیں سمجھے، ہمیں اس وقت کیوں پریشان کیا جب تلوار غلاف میں تھی اور دلوں کو سکون تھا؟ مکھیوں کی مانند فتنے کی طرف اڑے اور پروانوں کی طرح ایک دوسرے کی جان کی فکر میں پڑ گئے۔ کنیز کی اولادوں، گروہ کے پسماندگان، کتاب خدا سے منہ پھیرنے والوں، کتاب خدا کی آیات میں تحریف کرنے والوں، سنت رسول کو فراموش کرنے والوں، انبیاء کی اولاد اور ان کے اوصیاء کی اطرت کو تہہ تیغ کرنے والوں، مجہول النسب کو صاحب نسب سے ملحق کرنے والوں، مومنوں کو آزار پہنچانے والوں، قرآن کو پارا پارا کرنے والوں، کفار کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں، خدا تمہیں غارت کرے، خدا کی قسم بے وفائی اور پیمان شکنی تمہاری عادت ہے، تمہارا خمیر مکر و بے وفائی سے آمیختہ ہے، اس کے مطابق تمہاری پرورش ہوئی ہے، تم بدترین میوہ ہو اپنے باغوں کے لیے، گلے کی ہڈی ہو رہزنوں اور غاصبوں کے لیے، خوش مزہ خدا لعنت کرے ان پیمان شکن لوگوں پر جنہوں نے محکم شدہ میثاقوں کو توڑ دیا تو تم خدا کو اپنا کفیل قرار دیا تھا۔ خدا کی قسم وہ پیمان شکن تم ہو۔ آج عبید اللہ ابن زیاد نے مجھے دو چیزوں کا اختیار دیا ہے، یا تلوار کھینچے یا ذلت قبول کرنے کا۔ میں ہرگز ذلت قبول نہیں کروں گا، خدا اور اس کا رسول اور مومن ہرگز ذلت پسند نہیں کرتے۔ ہماری پرورش کرنے والے پاک دامن اور بیدار مغز اور غیرت مند ہے، ہم ہرگز پست اور کمین کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اس مختصر جماعت کے ساتھ میں تم سے جنگ کروں گا، اگرچہ مجھے مددگاروں نے تنہا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آپ نے کچھ اشعار پڑھے جن کا مطلب یہ ہے، اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو یہ کوئی بات نہیں، ہم تو ایک زمانے سے کامیاب ہیں، اور اگر مغلوب ہوتے ہیں تو بھی ہم مغلوب نہیں۔ ڈرنا ہماری عادت نہیں، لیکن دوسروں کی بدولت قتل ہونا ہماری عادت ہے۔ اے کفران پیشہ لوگو، خدا کی قسم میری شہادت کے کچھ دنوں بعد ہی، اتنی دیر بعد کہ جتنی دیر میں ایک سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، اپنے زمانے میں تمہیں چکی کے پاٹوں کی طرح پیس دے گا اور تم کو خوف و ہراس کے دریا میں ڈبو دے گا۔ یہ وعدہ میرے والد نے میرے جد کی طرف سے مجھ سے کیا ہے۔ تم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی رائے کے بارے میں ایک بار پھر غور کرو تاکہ تم زمانے کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہ سکو۔ تو اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ خدا کی قدرت بالغہ کے بغیر روئے زمین پر کسی چیز کو حرکت نہیں ہوتی۔ اے اللہ، اس قوم کو آسمان کی بارش سے محروم کر دے، انہیں قحط میں مبتلا کر دے، اور ان پر ثقفی کے غلام کو مسلط کر دے، وہ انہیں زہر کے جام پلائے
میرا، میرے اہل بیت، میرے اصحاب اور میرے شیعوں کا ان سے انتقام لے۔ انہوں نے مجھے جھٹلایا اور ہمیں یاور و مددگار کے بغیر چھوڑ دیا۔ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، ہم تجھ سے لو لگائے ہوئے ہیں، تجھی پر توکل کرتے ہیں اور تیری طرف ہماری بازگشت ہے۔ اس کے بعد امام حسین نے فرمایا عمر بن سعد کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ عمر بن سعد ملاقات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن بدل ناخواستہ امام کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا مجھے قتل کرو گے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ عبید اللہ بن زیاد تمہیں رائے اور گرگان کی حکومت بخش دے گا؟ خدا کی قسم تمہاری یہ آرزو پوری نہیں ہوگی، اور یہ ایک عہد ہے جو دیا گیا ہے، جو تم چاہو کرو، میرے بعد تم نہ دنیا میں خوش رہو گے اور نہ آخرت میں۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ کوفے میں تمہارا سر نیزے پر نصب ہے اور بچے اس کا نشانہ لے کر پتھر مار رہے ہیں۔ عمر بن سعد نے غصے میں انہیں پھیر لیا اور اپنی فوج سے کہا کس چیز کا انتظار ہے؟ ان سب پر ایک بار حملہ کر دو، اور ان کی حیثیت ایک لقمے سے زیادہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک اور خطبہ۔ اس کے بعد امام حسین فوج کے سامنے آئے، دیکھا کہ سیل کی طرح جوش و خروش ہے۔ عمر بن سعد کی طرف دیکھا، کوفے کے شرفاء کے درمیان کھڑا ہے۔ فرمایا حمد و ستائش کرتا ہوں اس خدا کی جس نے دنیا کو پیدا کیا اور اسے فنا و زوال کا مرکز قرار دیا، دنیا والوں کو مختلف اور گوناگون حالات میں رکھا۔ جو دنیا کے فریب میں آ گیا وہ بے وقوف ہے، جو دنیا کا فریفتہ ہو گیا وہ بد نصیب ہے۔ دیکھو دنیا کے فریب میں نہ آ جانا، کیونکہ دنیا نے ہر اس شخص کی امید کو قطع کر دیا ہے جو اس کی طرف مائل ہوا۔ اس شخص کی امید کو یا سو نا امیدی میں بدل دیا جس نے اس سے دل لگایا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم یہاں جس کام کی انجام دہی کے لیے جمع ہوئے ہو اس سے تم نے خدا کو غضبناک کر دیا ہے۔ اس نے تمہاری طرف نظر لطف ہٹا لی، اپنا عقاب تم پر نازل کر دیا اور اپنی رحمت سے تمہیں دور کر دیا۔ کتنا اچھا پروردگار ہے ہمارا خدا، اور تم کتنے برے بندے ہو کہ اس کی اطاعت کا اقرار کیا، اس کے رسول پر ایمان لائے، لیکن ان کی ذریت پر ظلم کیا۔ اب ان کے قتل کا ارادہ کیے ہوئے ہو، شیطان تم پر غالب آ گیا ہے، تم خدا کو بھول گئے ہو۔ خاک بھر جائے تم پر اور تمہاری امیدوں پر۔ اس وقت عمر بن سعد کوفے کے لوگوں کی طرف رخ کر کے کہا خدا تمہیں سمجھے، ان سے گفتگو کرو، خدا کی قسم یہ اس باپ کا بیٹا ہے، اگر دن بھر تقریر کریں گے تو بھی تقریر سے عاجز نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد شمر آگے بڑھا اور کہا اے حسین یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ ہمیں سمجھائیے تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ امام حسین نے فرمایا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا سے ڈرو، میرے قتل سے ہاتھ اٹھا لو، کیونکہ مجھے قتل کرنا اور میری ہتک جائز نہیں ہے، میری ہتک و بے عزتی جائز نہیں ہے۔ میں تمہارے رسول کی بیٹی کا بیٹا، میری نانی خدیجہ تمہارے رسول کی زوجہ، ممکن ہے تم نے بھی رسول کی یہ حدیث سنی ہو، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حر بن یزید، امام حسین گھوڑے سے اترے اور عقبہ بن سمعان کو حکم دیا کہ اسے باندھ دو۔ اسی وقت فوج جنگ کے لیے حسین اور آپ کے اصحاب کی طرف بڑھی۔ حر بن یزید رہائی نے جب لوگوں کو جنگ کرنے پر آمادہ دیکھا تو عمر بن سعد کے پاس گئے اور کہا کہ کیا حسین سے جنگ کرو گے؟ اس نے کہا بالکل، خدا کی قسم ایسی جنگ کے جس میں سر اور بازو اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حر نے کہا حسین نے جو تمہارے لیے بیان کیا ہے وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ عمر بن سعد نے کہا اگر میرے ہاتھوں میں اختیار ہوتا تو میں قبول کر لیتا، لیکن تمہارا امیر عبید اللہ قبول نہیں کرے گا۔ حر کے ساتھ ان کے قبیلے کا ایک آدمی قرہ بن قیس تھا۔ حر بن یزید نے اس سے کہا اے قرہ کیا تم اپنے گھوڑے کو پانی پلایا؟ کہا نہیں۔ قرہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ جنگ سے بچ رہے ہیں، اگرچہ اگر وہ مجھے اپنا ارادہ بتا دیتے تو میں بھی ان کی اتباع کرتا۔ پس حر آہستہ آہستہ قیام حسینی سے نزدیک ہونے لگا۔ ایک شخص نے ان سے کہا یہ میں تمہاری کیا حالت دیکھ رہا ہوں؟
حر نے کہا خدا کی قسم میں خود کو جنت و جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم میں جنت ہی کو اختیار کروں گا، خواہ یہ میرے بدن ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں جلائیں۔ اس کے بعد اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا ہے اے فرزند رسول خدا، میں آپ پر قربان، میں نے آپ کو تکلیف دی اور اس جگہ اترنے پر مجبور کیا، مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ گروہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا اور آپ کی بات قبول نہیں کرے گا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو میں ہرگز ایسا نہ کرتا۔ میں خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ امام حسین نے فرمایا خدا تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ حر بن یزید نے عرض کی میں آپ کے لیے سوار ہوں تو یہ پیادہ ہونے سے بہتر اس گھوڑے پر سوار رہ کر ایک مدت تک مبازرہ کروں گا، آخر کار نیچے آؤں گا۔ امام حسین نے فرمایا خدا تمہاری مغفرت کرے، جو تمہارا ارادہ ہے اسے انجام دو۔ اس کے بعد حر فوج کوفہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا کوفہ والو، تمہاری مائیں تمہارے غم میں روئیں، تم نے خدا کے اس صالح اور نیک بندے کو بلایا اور یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کی راہ میں جان قربان کریں گے، اور اب ان پر تلواریں کھینچے ہوئے ہو اور ہر طرف سے انہیں گھیر لیا ہے، ان سے دستکش نہیں ہوتے، وہ اس وسیع و عریض زمین پر کہیں چلے جائیں، اسیر کی مانند تمہارے ہاتھ میں ہیں، ان پر اور ان کے اہل بیت پر پانی بند کر دیا، جبکہ اسی پانی کو یہود و نصارہ پیتے ہیں، جبکہ اسی پانی کو جانور پیتے ہیں، یہاں تک کہ چوپائے اس میں لوٹتے ہیں، اور یہ کہ پیاس سے جا بلب ہیں۔ رسول اللہ کی اطرت کے بارے میں تم نے ان کی حرمت کا پاس و لحاظ نہ کیا، تشنگی کے روز خدا تمہیں سیراب نہ کرے۔ اس وقت ایک گروہ نے حر پر تیروں سے حملہ کیا اور امام حسین کے پاس ان کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ آواز غیبی لکھا ہے کہ حر نے امام حسین سے عرض کیا جب عبید اللہ نے مجھے آپ کی طرف روانہ کیا اور میں قصر سے باہر آیا تو میں نے ایک آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے حر شاد ہو کہ نیکی کی طرف جا رہے ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ کیسی بشارت ہے، میں حسین سے جنگ کے لیے جا رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ ہرگز نہ تھا میں آپ کی پیروی کروں گا۔ امام حسین نے فرمایا نیک راستے کی طرف تمہاری ہدایت ہوئی ہے۔ حملے کا حکم۔ عمر بن حجاج نے فوج کوفہ سے کہا نادانو، تم جانتے ہو کہ کس سے جنگ کر رہے ہو؟ یہ کوفے کے دلیر و شجاع ہیں، ان سے جنگ کر رہے ہو جنہوں نے خود کو موت کے لیے آمادہ کر لیا ہے۔ تم میں سے کوئی تنہا ان سے مقابلے کے لیے نہ جائے، ان کی تعداد کم ہے، یہ تھوڑے ہیں، زمانے کے مہمان ہیں، خدا کی قسم یہ اس وقت تک قتل ہوں گے جب تک تم ان پر سنگ باری کرو گے۔ عمر بن سعد نے کہا تم سچ کہتے ہو، تمہاری رائے صحیح ہے، کسی کو بھیج کر فوج کوفہ سے یہ کہلوا دو کہ ان کے مقابلے میں کوئی تنہا نہ جائے۔ اس وقت امام حسین نے ریش مبارک پکڑ کر فرمایا خدا قوم یہود پر اس وقت غضبناک ہوا جب انہوں نے اس کے لیے بیٹا فرض کر لیا، اور امت مسیح پر اس وقت غضبناک ہوا جب انہوں نے اسے 3 خداؤں میں سے ایک خدا قرار دیا، اور اب اس قوم کے بارے میں خدا کے غضب کی انتہا ہے۔ یہ لوگ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرنے پر متفق اور ایک زبان ہو گئے ہیں۔ خدا کی قسم یہ جو کچھ مجھ سے چاہتے ہیں وہ ہرگز نہیں کروں گا، اور یہاں تک کہ میں خون میں آلودہ ہو کر پروردگار کی ملاقات کروں گا۔ ان باتوں سے کیا اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جس میں گمراہوں کی مطلب ہدایت کا سامان نہ کیا ہو، مگر جب کسی گمراہ کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور گناہوں کا ایسا زنگ لگ جاتا ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کا دل صاف نہیں ہوتا تو وہ اپنے زمانے کے امام کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ اور امام نے انہی صفحات میں جو بات گزری خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے قد ملعت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام غذاؤں سے بھرے ہوئے ہیں۔ لہذا تاریخ ہمیں بہت کچھ دیتی ہے، حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہے۔ ہم اپنے سلسلے میں غور کریں اور دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے، پھر وہی بات ہوئی۔ ابھی تک ہم آپ کی خدمت میں صفحہ نمبر 252 تک پہنچے ہیں اور وقت تمام ہو گیا۔ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام۔